یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، درود و سلام آقا دو جہاں، سید سروراں، ہادی کل، محبوب کل، ختم الرسل، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، سابقہ جمعے میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے جو فتنے ہیں ان کے ذکر میں، کیونکہ جوں جوں گھڑی آ رہی ہے یہ بات یاد رکھیں، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور ہر گزرتا ہوا لمحہ فتنوں سے بھرا ہوا لمحہ ہوگا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک راوی ہیں، اور یہ بات نبی علیہ السلام نے کس وقت فرمائی کہ جب غزوہ تبوک کے اندر موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ قیامت سے پہلے گن لو 6 چیزیں ہو کے رہیں گی۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہو کے رہیں گی، میرے صحابہ ان کو گن لو۔ ان میں جو پہلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا میری موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری کی خبر دی۔ دوسری بات جو آقا علیہ السلام نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ بیت المقدس فتح ہوا عہد فاروقی کے اندر، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں باقاعدہ بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں عطا فرما دی تھی کہ میرے صحابہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں نے بڑی شان کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گروہ میں موت عام ہو جائے گی، موت، اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ موت آئے گی جیسے بکریوں کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ جس طرح بکریوں میں کوئی بیماری بپا ہو جائے اور ان پہ موت واقع ہو جاتی ہے، فرمائے گروہ پہ، ایک جماعت پہ یہ وقت آئے گا اور ان میں یہ چیز واقع ہو جائے گی، اس طرح لوگ مریں گے۔ اور مفسرین اکرام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، یہ کب ہوئی کہ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ لشکر دور فاروقی کے اندر بیت المقدس کو فتح کر رہا تھا، تو اماس کے اندر اسی مقام میں یہ بیماری آئی اور ایک ایک دن میں 70 ہزار لوگ فوت ہوئے، جس تیزی کے ساتھ بیماری پھیلی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ پھر اس قدر مال آ جائے گا کہ بندہ کسی کو 100 دینار دے گا وہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. بندہ کسی کو، حضور فرماتے ہیں 100 دینار بھی دے گا تو بندہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے، فرمایا عرب کا کوئی گھر بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. عرب کا کوئی گھر بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ علماء نے اس کی 2 شرح لکھی ہے. پہلی شرح کہ یہ وہ فتنہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو فتنہ مدینے کے گھروں تک پہنچا. اور دوسرا فرماتے جب یزید بن معاویہ نے مدینے پر حملہ کیا تو عرب کے گھر گھر تک یہ فتنہ پہنچا. ایک شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ یہ فتنے بپا ہو گئے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا عرب کے گھر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا. اب وہ فتنہ قتل کی صورت میں ہو، فساد کی صورت میں ہو، حرج کی صورت میں ہو، بے حیائی کی صورت میں ہو، اسلام سے روح گردانی کی صورت میں ہو. آج آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا عرب اسلام سے روح گرداں ہے. کہنے کو تو مسلمان ہیں مگر کما حق ہو اسلام اور اسلام کے قانون اور اسلام کے نظام سے روح گرداں ہے. اور جب کوئی مسلمان اس نظام اسلام سے روح گرداں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ فتنوں میں گر چکا ہے. یہ بات سمجھو جو اکثر میں کر رہا ہوں مسلسل پچھلے کئی جمعے سے کہ اسلام کی منشا کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں نمازیں 5 پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسلام کی منشا یہ ہے کہ بطور نظام مسلمانوں کے اندر اسلام نافذ ہو. اسلام بطور نظام کہ جہاں مسلمان بستے ہوں، جو مسلمانوں کا ملک ہو، جو مسلمانوں کی ریاست ہو، وہاں کا عدالتی نظام، وہاں کا رہنے کا انصاف کا نظام، وہاں کی تمام تجارت کا نظام، لین دین کا نظام، وہ تمام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اصل اسلام کی یہ منشا ہے. کیونکہ یاد رکھو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تسبیح کرنا یہ عبادات ہیں، یہ انفرادیت ہے. اسلام اجتماعی طور پر اپنا نفاذ چاہتا ہے اور اجتماعی طور پر اسلام کا نفاذ کب ہوگا؟ جب وہ نظام کی صورت میں نافذ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے گھر گھر میں فتنے ہو جائیں گے. اب عرب چھوڑ کے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں کہیں بھی آپ کو اسلام بطور نظام نظر نہیں آئے گا. پوری دنیا کے مسلمان ملک جتنے لے لیں، اب کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں سود سے پاک کاروبار ہے. سود سے پاک کہیں کاروبار ہے؟ ہر جگہ پہ سودی نظام چل رہا ہے. اور یہ سودی نظام اسلام کا نظام تو نہیں ہے، یہ تو یہودیت کا نظام ہے. اور یہودی نے اسلام کی ضد میں اس نظام کو نافذ کیا تھا. اور وہ سمجھتا تھا کہ جب مسلمانوں کے پیٹ میں سود کا لقمہ جائے گا پھر آہستہ آہستہ یہ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر وہ ہوا کہ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ جو سود کھاتا ہے اس سے سلام نہیں لیں گے. اس کو ایک اچھوت سمجھا جاتا تھا. سود کھانے والے کو، سود دینے والے کو برا دیکھا جاتا تھا. آہستہ آہستہ وقت بدلا، حالات بدلے. آج دیکھ لیں کہ سود کو ایک کاروبار کی شکل دے دی گئی. یہ کہہ دیا گیا کہ سود حرام نہیں ہے، ایک کاروبار ہے، کر لیں. حرج کیا ہے؟ اس کی تعویلات پیش کر دی. ایک بوڑھا آدمی ہے جی، اس کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہے، اگر وہ اس پہ کچھ ماہانہ لے رہا ہے تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ یہ تعویلات پیش ہوتی ہیں. اس پہ میں نے کئی بار بات کی. اب کیا ہوتا ہے؟
میرے پاس 10 لاکھ روپیہ میں نے جی خرچ کیا، اگر میں کاروبار کرتا مجھے مہینے کتنے تو آتے نا، تو بھئی تو کاروبار کرنا، اسلام تو کہتا تو کاروبار کر، سود نہ کھا۔ اسلام کہتا تیرے پاس پیسے ہیں تو تجارت کر، کاروبار کر، سود پہ۔ یہ فتنہ بھی پوری دنیا، اسلام عرب چھوڑ پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھر گھر میں چلا گیا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے اور کسی نہ کسی حساب میں جا کر وہ اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہو جائے گی۔ پہلے رومی لوگ تم سے صلح کا معاہدے کریں گے لیکن عہد شکنی کر جائیں گے، اور یہ دور فاروقی کے اندر ہوا۔ فاروقی کے اندر ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا مسلمان بڑی طاقت کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہم ہتھیار گراتے ہیں۔ پھر وقت آیا انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اور یہ وہ بات تھی جو قرآن پاک نے کی کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارا دوست ہو سکتا، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے، اسلام کہتا ہے یہ تمہارا دوست ہو نہیں سکتا۔ اسلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے یہ قطعاً تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے گردن جھکا کر نہیں جینا۔ ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے گردن جھکا کے جیو گے تو عزت ملے گی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کفر کے ساتھ اور یہود و نصارہ کے ساتھ جب تلوار اٹھاؤ گے تمہیں عزت کا جینا پھر نصیب ہوگا، ورنہ تمہیں عزت کی زندگی نہیں ملے گی۔ آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں ضرور ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جھنڈے کے تلے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کے لوگ ہوں گے۔ یعنی لشکر کے اندر جب جھنڈے بندھیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ محدثین نے فرمایا ایک یہ ہے کہ دور فاروقی کے اندر جب رومیوں سے جنگ لڑی گئی تو مسلمانوں کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، اور رومیوں کے پاس 7 لاکھ کا لشکر تھا۔ 40,000 کے لشکر نے 7 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی۔ یہ تھی اسلام کی طاقت۔ اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد قرب قیامت جناب مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، ان کے ساتھ جو لشکر اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، ان کے ہاتھ میں جو پرچم ہوں گے، ہر پرچم کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اور پھر وہ جب یہودیوں سے لڑیں گے، اور اس طرح وہ یہودیوں سے پھر نبرد آزما ہوں گے کہ تہس نہس کر دیں گے۔ اور محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمین کے کسی نہ کسی ٹکڑے پہ قیامت سے پہلے یہودیوں کی کوئی نہ کوئی سلطنت آباد ہو جائے گی، اور وہ آباد ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک وقت تھا 1947 میں یہودیوں کو فلسطین کے ایک سائیڈ پر قبرص کے ایک علاقے میں رہنے کو جگہ دی گئی تھی۔ بس اتنی سی بات سی، امریکہ نے کہا ان کو رہنے کو جگہ دے دی جائے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے یہی جگہ چاہیے۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو تھوڑی سی جگہ میں چند ہزار یہودی آباد ہوئے تھے، آج پورے کے پورے فلسطین کو کھا چکے ہیں۔ اور آج آپ کے مسلمان ملک اس بات پہ آ گئے ہیں کہ فلسطین کا حل دو ریاستی نظریے کے اندر ہے، یعنی وہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، یہ باتیں ہو نہیں رہی کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ 2 ریاستی حل، کہ ایک ریاست ہونی چاہیے اسرائیل کی، یہودیوں کی، اور ایک ریاست فلسطین کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ دور فاروق اعظم کے اندر جب یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا، یہ ایک کام عہد عثمانی میں بھی قائم رہا، خلافت عثمانیہ کے اندر بھی 1824 تک، جب عبد الحمید ثانی کو کہا گیا کہ یہاں یہودیوں کو جگہ دے دے کچھ رہنے کے لیے، تو عبد الحمید ثانی نے ایک ہی بات کی،
کہا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قانون آج بھی میری خلافت کے اندر ویسے ہی نافذ ہے جس طرح آپ کے دور میں تھا. نہ اس وقت یہودیوں کے لیے رعایت تھی، نہ آج رعایت ہے. میں عرب میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا. اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا، وہ یہودیوں سے لڑے گا، ان کو قتل و غارت گری، ان کی تباہی کر دے گا، اور پھر اللہ کی مدد اس طرح ان پہ اترے گی کہ پتھر بول کے کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہے. درخت بول کے کہے گا اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو بھی قتل کر دے. ماں سوا غرقد کے درخت کے، جو میں نے شب معراج کی رات میں بھی یہ بات بیان کر دی تھی، ماں سوا ایک غرقد کا درخت ہوگا، اس کے سوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی